مجنون تابعی ہے، حضرت عمر کے زمانے کا، میں نے آپ کو سنایا تھا۔ حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ایک لڑکی کے پیچھے مر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اسے بلایا، بٹھایا، کیا چاہیے؟ کہا لیلا۔ تو آپ نے کہا لیلا کے والد کو لے آؤ۔ اس کو لے آیا۔ لڑکی ہے، کسی کو تو دو گے، شادی کراؤ گے؟ نے کہا بالکل۔ کہا تو اسی کو لے دو، میں سفارش کرتا ہوں، تم مسلمانوں کا خادم ہو۔ لیلا کے والد نے کہا سر ہم کو یہ آپ ایک بیٹی مانگ رہے ہیں، جتنی ہے سب آپ تقسیم کر سکتے ہیں، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے خوشی سعادت ہے کہ امیر المومنین نے کہا کرا۔ چنانچہ لیلا کو لایا گیا۔ مجنون نے کہا یہ لیلا ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، لیلا خولیا ہو گیا، بیماری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا، پہچان ہی نہیں رہا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيٍّ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، بنایا قوم موسیٰ نے حضرت کے طور پر جانے کے بعد ان کے زیورات سے ایک بچڑا، شکل اس کی اور اس کی آواز تھی ماں ماں، تو انہوں نے کہا وہ یہ تو خدائے موسیٰ ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، آئے انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ بات نہیں کرے گا ان سے، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، نہ رہنمائی دے گا ان کو راہ و رسم کی۔ کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں، کیا خالی ایک کھلونا بنایا سونا پگھال کر، اور اتفاق سے اس پر جب ہاتھ رکھتے تھے تو اس سے سیٹی کی طرح سیٹی نکلتی تھی۔ ندی کی قوم تھی، جھٹ پڑی کہ یہ خدا ہے۔ اتخذوه وكانوا ظالمین، بنا لیا اس کو معبود اور یہ لوگ تھے بے انصاف۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جس وقت شرمندگی ڈال دی گئی ان کے ہاتھوں میں، یعنی بری طرح شرمندہ ہوئے۔ اردو میں کہتے ہیں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پشتو میں کہتے ہیں داغد اللہ سے مرغئی وال ہوا تھا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ بھٹک گئے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، آئے اگر نہ معاف کرے ہم کو رب، وَيَغْفِرْ لَنَا، بخشش نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غصے میں، افسوس کرتے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اے لوگوں ناکار نیابت کیے میرے بعد، اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، خدا کے فیصلے سے آگے بڑھے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو ریت کی تختیاں زمین پہ رکھ دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑا، یہ جرّ الیہ، اپنی طرف گھسیٹ رہا تھا، کام کیوں نہیں کیا بتاؤ؟ قَالَ ابْنَ أُمَّ، فرمایا اے میرے ماں جائے، ماں کا نام لیا جاتا ہے شفقت اور عطوفت کے لیے۔ یا ابن امہ، اے زمان امور روڑیا، وقتوں کہ بھائی اے زمان امور روڑیا، یا بھائی اے زمان امور بچڑیا، ان القوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے کمزور کیا تھا، وکادوا یقتلوننی، قریب تک مار ڈالتے، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ تقریر تو کی، تبلیغ کی، لیکن تیرے جیسے تبلیغ تو کوئی نہیں کر جو آپ کرتے ہیں۔ فلا تشمت بی الاعداء، ماں بنے مخاندہ و دشمنان، مجھے مت ہنسنے دے دشمن، مجھ پر مت ہنسنے دے دشمنوں کو۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ سمجھے مجھ کو ظالم لوگوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی جان بے قصور ہے، 1 سال بڑے تھے وہ، لیکن منصب پہ موسیٰ علیہ السلام بڑھے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، فرمایا رب معاف فرما مجھے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہم کو رحمتوں میں، وانت ارحم الراحمین۔ ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غصہ خدا کا، وذلت فی الحیات الدنیا،
اور ذلت دنیا کی زندگی کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اس طرح ہم سزا دیتے جھوٹ گڑنے والوں کو. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، عملی گناہ کیا، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر توبہ بھی کی اس کے بعد، وَآمَنُوا، ایمان صحیح کیا، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب جاتا رہا موسیٰ سے غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو ریت کی تختیاں اٹھائی. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اس میں لکھا ہوا تھا ہدایت اور رحمت، لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، واسطے ان کے جو رب سے ڈرتے ہو. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، صوبائی اسمبلی کے کم از کم ممبر 70 ہو سکتے ہیں. اور چنا موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے وعدے کے مطابق آنے کے لیے. سأصرف عن آیاتی الذین، ان قریب پھیر دوں گا اپنے دین سے، یتکبرون فی الارض، ناحق تکبر کرنے والے بغیر الحق. علم میں متکبر نہیں چل سکتا، علم میں متواضع چلے گا. قال بعض السلف لا ينال العلم حي ولا مستقيم، یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ حد سے زیادہ حیا کرتا ہو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. وقال الآخر، بعض نے کہا، من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا، جو استاد کے سامنے چند لمحوں کے لیے علم کے لیے ذلت نہیں اٹھاتا زندگی بھر ذلیل رہے گا. ابھی ہٹاتا ہوں اپنی آیات سے متکبرین ناحق کو. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھ لے ہر طرح نشانی ہے تو ایمان تو نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ دیکھ لے ہدایت کا راستہ اس کو نہیں بناتے راستہ. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ دیکھ لے گمراہی کا راستہ اس پر فوراً چل پڑتے. شرک اور بدعت میں لگے ہوئے. توبہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے بالکل بے پرواہ. یہ گڈاب کے پاس ایک جگہ ہے مول، وہاں ایک مندر ہے 200 ایکڑ میں، اس کی بڑی لکی مروت کی رہنے والی ہوتی ہے. ماتھا ہندوؤں کی جعلی خدا. عجائب و غرائب باتیں وہاں بیان کرنے کے لیے ایسی فضول باتیں. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی. ولقاء الآخرۃ، آخرت کے ملنے کی. حبطت اعمالهم، حبط ہو گئے ان کے اعمال. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں ان کو سزا دی جائے گی مگر ان کے اعمال کی.